وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم بیٹھک، وفاقی وزراء سول اور عسکری قیادت کی شرکت۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ فردو، نطنز اور اصفہان میں جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد مزید کشیدگی پر اظہار تشویش قرار دیا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے IAEA کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ کمیٹی کی ایران پر اسرائیل کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا فوجی حملے اس وقت کیے گئے جب ایران اور امریکہ کے درمیان تعمیری مذاکراتی عمل جاری تھا۔ اقوام متحدہ چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا جانی نقصان پر ایران کی حکومت اور عوام سے اظہار تعزیت، متعلقہ فریقوں کے ساتھ پاکستان کے قریبی رابطوں کا اعادہ، علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوشش جاری رکھنے کی اپنی رضامندی کی توثیق، متعلقہ فریقین کو مذاکرات اور سفارتکاری سے جنگ کا حل نکالنے کا مشورہ، بین الاقوامی انسانی حقوق اور قوانین کی پاسداری کی ضرورت پر زور، وزیر اعظم سے ایرانی سفیر کی اجلاس سے قبل ملاقات، ایران اسرائیل کشیدگی اور امریکی حملے پر بریفنگ دی۔ Any attack on a nuclear facility is not just a potential nuclear attack on Iran. وہ خدا نہ خواستہ اگر اس nuclear facility کو نقصان کے نتیجے میں کوئی لیک ہوتا تو وہ اس کا نقصان صرف ایران تک محدود نہیں ہوتا. It would have consequences for all neighboring countries in the region, including Pakistan. بھارت کے لیے دو ہی آپشنز ہیں، یا وہ سنتاس معاہدہ مان لے، انٹرنیشنل قانون کے مطابق عمل درآمد کرے، ان کا عوام کو اپنا حصہ کا پانی، ہمارا عوام اپنا حصہ کا پانی۔ اگر وہ نہیں مانتے سنتاس معاہدہ کو تو پھر پاکستان جنگ کرے گی اور ہم 6 کے 6 دریا کے پانی اپنے عوام کو دلوائیں گے۔ ہم نے کشمیر کو جو ماضی میں اندرونی معاملہ میں تبدیل کر چکا تھا، ایک بین الاقوامی معاملہ بن چکا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹس کا صدر ہو، وہ سب کہتے ہیں بین الاقوامی ایشو ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اسرائیل رجیم پر خطے کو خبردار کر دیا، کہا اسرائیل پہلے عراق، لبنان، یمن گیا، اب ایران آ گیا، نہ بولے تو جب وہ ہم پر آئیں گے تو بولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت بھی کی، کہا کہ امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا کر خطے کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اسرائیل جنگ میں شمولیت کو امریکی عوام بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی مودی سرکار کو بھی وارننگ، کہا بھارت نے سنتاس معاہدہ نہ مانا تو پاکستان جنگ کرے گا۔ بھارت کے لیے دو ہی آپشنز ہیں، وہ سنتاس معاہدہ مان لے، نہیں مانتا اور ڈیمز یا کینالز نکالے گا تو پھر جنگ ہوگی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر بھی طنز، بولے ہمارے خطے میں بھی نیتن یاہو کی ایک سستی کاپی ہے، ہم نے بھارت کو جنگ، سفارتکاری اور بیانیے کے میدان میں ہرا دیا۔ کشمیر اب بین الاقوامی معاملہ بن چکا ہے، امریکی صدر بھی کشمیر پر ثالثی کروانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے بعد اسرائیل کا ایران کے فردو نیوکلیئر سائٹ پر حملہ، اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے رجیم اور جبر کے مراکز کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب کی بسیج فورس اور ایون جیل کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے خلاف مزید شدت سے کارروائیاں شروع کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی حملے کے بعد اسرائیل کا جنگ ختم کرنے پر غور حکام کا ماننا ہے کہ آپریشن اہداف مزید چند روز میں مکمل ہو جائیں گے۔ امریکہ نے عرب ممالک سے کہا ہے کہ ایران کو پیغام پہنچائیں کہ اسرائیل جنگ ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو کتنا نقصان ہوا عالمی ایجنسی واضح نہیں کر سکی۔ رافیل گروسی نے کہا فردو سائٹ پر پڑنے والے گڑھے ظاہر کرتے ہیں کہ جوہری تنصیب کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ IAEA سمیت کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ مکمل نقصان کا اندازہ لگا سکے۔ اصفہان حملے میں یورینیم پروسیسنگ سے متعلق عمارتیں تباہ ہوئیں، افزودہ مواد کے ذخیرے کی سرنگیں بھی متاثر ہوئیں۔ نتنز میں فیول انریچمنٹ پلانٹ کو امریکی میزائلوں نے نشانہ بنایا۔ شام میں امریکی فوجی اڈے پر مارٹر حملہ، دھماکے کے بعد امریکی فوجی اڈے کے داخلی دروازے پر حفاظتی اقدامات بڑھا دیے گئے۔ ایران کی اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش، اسرائیلی پاور پلانٹ تباہ، کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ بیلسٹک میزائلوں سے تل ابیب اور جنوبی اسرائیل کو بھی نشانہ بنایا۔ 2 عمارتیں مکمل تباہ، جنوبی اسرائیلی شہر اشدود میں بھی میزائل گرنے کی اطلاع۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق سوم سے اسرائیل میں تباہی، خیبر شکن میزائلوں سے اسرائیل پر حملوں کی ویڈیو جاری۔
مسٹر ٹرمپ آپ یہ جنگ شروع کر سکتے ہیں لیکن ختم ہم کریں گے، ایرانی فوج کے ترجمان کی امریکہ کو وارننگ، کہا جب بھی امریکہ نے ایران کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا اسے فیصلہ کن جواب ملا۔ ادھر آبنائے ہرمز پر ایرانی حملوں کا خوف، 3 آئل ٹینکرز نے رخ موڑ لیا، جہازوں پر مارشل آئس لینڈ، برطانیہ اور پاناما کا جھنڈا لگا تھا۔ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھل کر ایران کی مدد کرے، ایرانی سپریم لیڈر کی پیوٹن سے اپیل، وزیر خارجہ کے ہاتھوں اہم پیغام روسی صدر کو بھیج دیا، عباس اراکچی کی ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات، آیت اللہ خامنائی کا خط حوالے کیا، خط میں جارحیت کے مقابلے میں روسی صدر سے فعال حمایت کا مطالبہ، روسی صدر نے کہا ایران پر امریکی حملے بغیر کسی جواز کے کیے گئے، روس ایرانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے، عباس اراکچی نے حمایت پر روسی صدر کا شکریہ ادا کیا، شمالی کوریا کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت، امریکی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار۔ صدر ٹرمپ اب بھی ایران کے ساتھ مذاکرات میں دلچسپی رکھتے ہیں، وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران مذاکرات سے انکار کرے تو عوام کو حکومت سے طاقت چھین لینی چاہیے، ایرانی حکومت دہائیوں سے عوام کو دبا رہی ہے، اب لوگوں کے لیے فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ ایران کے حامی گروپ امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے والے ہیں، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا ممکنہ طور پر عراق اور شام میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، امریکی فوج اور انٹیلیجنس حکام نے حملوں کی تیاری کا سراغ لگا لیا، ایران نواز گروپوں کو حملوں سے روکنے کی کوششیں بھی جاری۔ ایران اسرائیل جنگ، شدید مندی کا سٹاک مارکیٹ پر حملہ، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان، کاروباری ہفتے کے پہلے دن ہی 100 انڈیکس نے 3 نفسیاتی حدیں کھو دیں، 3855 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,16,167 کی سطح پر بند۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے محنت کا ٹیکس زیادہ ہے، زراعت ہمارے معیشت کا بیک بون ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا حکومت کی پالیسیز ہی ہمارا بیک بون کو توڑ رہا ہے، ہمیں زراعت میں انویسٹ کرنا پڑے گا۔ اس وقت جو نقصان ہمارے اپنے پالیسیز کے نتیجے میں ہوا ہے، میں کم از کم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ حکومت نے فیصلہ کیا تقریباً 20% انہوں نے ٹیکس لگانا تھا، and I'm very grateful to the government کہ ہم اس ٹیکس کو آدھا کیا ہے اور اب 10% ٹیکس لگے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا وفاقی بجٹ کی حمایت کا اعلان، کہا ہماری کاوشوں سے سولر پینلز پر ٹیکس کم ہوا، حکومت نے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کر کے اچھا کام کیا ہے۔ بلاول بھٹو کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی ارکان کا شور شرابہ، بلاول بھٹو کے خطاب کے بعد عمر ایوب کو فلور دینے پر پیپلز پارٹی کا احتجاج، عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ عمر ایوب کو بات نہیں کرنے دیں گے، اسپیکر ایاز صادق بولے آپ دل بڑھا کریں، اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے دیں، پی ٹی آئی رکن اقبال آفریدی کی کارروائی نہ چلنے دینے کی دھمکی، اسپیکر ایاز صادق نے جواب دیا یہ آپ کی بھول ہے، آپ اسمبلی کو چلنے نہیں دیں گے، شازیہ مری نے کہا کہ پتہ نہیں پی ٹی آئی کو عزت راز کیوں نہیں آتی، بھارت کی شکست کی بات پر پی ٹی آئی کو تکلیف ہوئی ہے۔ بعد میں آئیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کا شکریہ 25-26 کے بجٹ پر اپنی خراب اقبال آفریدی نے کیا ہے اور آپ لوگوں نے خراب کیا ہے، آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے نارے لگائے، آپ لوگوں نے ان کو نہیں کرنے دیا۔ خان صاحب یہ سیکیورٹی کو بلائیں سیکیورٹی کو، قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر سلیم مانوی والا۔ وفاقی وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران قومی اسمبلی میں ہنگامہ، اپوزیشن ارکان کی وزیر خزانہ تک پہنچنے کی کوشش، لیگی ارکان وزیر خزانہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اقبال آفریدی کی انجینئر امیر مقام اور حنیف عباسی سے ہاتھا پائی، وفاقی وزیر خزانہ نے کہا بجٹ کی حمایت کرنے پر بلاول بھٹو زرداری سمیت تمام اتحادیوں کے شکر گزار ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو مزید وسعت دے رہے ہیں، خواتین کو مزید 14 ارب روپے کے قرضے فراہم کریں گے، کاروباری ماحول میں بہتری لا رہے ہیں، حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا، وزیر اعظم کی ہدایات پر ایف بی آر کو حاصل اختیارات کا ایک بار پھر جائزہ لیا گیا، اب 5 کروڑ روپے تک کے کیسز میں ایف بی آر گرفتاری نہیں کر سکے گا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب
acted like a true statesman. जिस effectively चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, अपने मुल्क का मौक़िफ़ रखा, नॉर्थ अमेरिका, वाशिंगटन DC गए, न्यूयॉर्क गए, लंदन गए, यूरोपियन ममालिक गए, और जिस effectively उन्होंने केस पेश किया, उन्होंने कहा है, वो कहते हैं जब मैं वाशिंगटन DC पहुंचा तो वहाँ इसराइली लॉबी हिंदुस्तान भारत के साथ मिलके अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन हमने उनको शिकस्त। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा। पाक फौज और कौम ने मुत्तहिद होकर भारत को शिकस्त दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली में खिताब, कहा पाकिस्तान को हमेशा दहशतगर्द रियासत के तौर पर पेश करने की कोशिश होती थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पेश किया। माजी में हम आलमी फोरम्स पर अपना केस पेश नहीं कर सके थे। इस मर्तबा बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया है। ईरान इसराइल जंग में अब अमरीका भी कूद चुका। इसराइल गजा में भी मजालिम ढा रहा है। मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इस वक्त हुकूमत सिंध शुरू करने जा रही है, जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट सबने बड़ा सपोर्ट किया, पिंक स्कूटर्स। हम खवातीन को मुफ्त में पिंक ईवी स्कूटर्स दे रहे हैं। ये ईवी बसेस पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस है। थर पार्कर अब वो थर पार्कर नहीं है, वो सिर्फ डेजर्ट नहीं है। थर पार्कर एक वो जगह है जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम कर रहा है। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए बड़ा पैकेज, पिंक ईवी स्कूटर मुफ्त देने का ऐलान। पहली ईवी टैक्सी सर्विस भी शुरू होगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं थर पार्कर से पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम की जाती है। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना कर दिए। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने पर बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन, कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा कामयाबी से लड़ा। पाकिस्तान ने भारत को जंग में तारीखी शिकस्त दी। ईरान पर अमरीकी हमले की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत। आपका दुश्मन मुल्क भारत, इस हद तक वहां पे फिल्में बनती हैं और वो फिल्में झूठी बनती हैं। वो जो झूठ है, वो नैरेटिव जो है, वो अब मूवीज और ड्रामास के इंटरटेनमेंट के जरिए वो फैला रहे हैं। इस वक्त भी रिसेंटली आपने एक तारीखी जंग जीती है, अल्हम्दुलिल्लाह भारत को तारीखी शिकस्त दी है। भारत को तारीखी शिकस्त देने के बाद पूरी दुनिया को पता है भारत हारा है। इस वक्त 111 मूवियां बन रही हैं भारत में, और वो मूवीज में क्या दिखाएंगे कि पाकिस्तान जो है हारा है और भारत जीता है। तो भारत सिर्फ ये जंगें फिल्मों में ही जीत सकता है। ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की शर्जील इना मेमन की तारीफ। अली खुर्शीदी ने कहा कि सीनियर वजीर सिंध ने मुस्बत तकरीर करके हक अदा कर दिया। वजीर आला सिंध से बहुत सी मुस्बत चीज़ें सीखी हैं। बजट में अच्छी चीज़ों पर ओपोजिशन की जानिब से सराहा गया। हमारी पार्टी का निशान हमसे छीन लिया गया, हमारी पार्टी खत्म कर दी गई। बजट किसी न किसी तरीके से पास ना हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर इमरजेंसी लगा ले फेडरल हुकूमत, मैं ऐसी किसी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये इख्तियार इस हुकूमत का सिर्फ एक शख्स के पास है, जिसका नाम है इमरान खान। वो आज हुक्म करे कि असम्बली खत्म करो, जितना टाइम मुझे एक लफ्ज और दूसरे लफ्ज कहने में लग रहा है, उससे पहले इस असम्बली को खत्म कर भी सकता हूँ और मैं कर भी दूंगा। बानी पीटीआई ने हुक्म दिया तो असेंबली तहलील कर दूंगा। आइन तोड़ने वालों की भूल है कि एहतसाब नहीं होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असेंबली से खिताब, कहा लोगों को लोटा बनाकर हमारी हुकूमत खत्म की गई। अवामी मैंडेट की तौहीन हुई। बदकिस्मती से 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं कराए गए। आम इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीना गया। अवाम ने फिर भी पीटीआई को वोट दिया। हाईकोर्ट 8 केसेस पर फैसला कल सुनाएगी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की समाअत। मियां महमूद रशीद ने जमानत की दरख्वास्तें वापस ले ली। वकील सलमान सफदर ने कहा कि एजाज चौधरी की जमानत का मामला अलग है। पॉलीग्राफिक टेस्ट की कानूनी हैसियत के हवाले से एक किताब भी जमा करवाई गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर शहर का दौरा। वाल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना। नए तामीर शुदा रूट 47 का भी जायजा। शाहराह के साथ बारिश का 50 लाख गैलन पानी जखीरा करने के लिए मसनूई झील और खूबसूरती के लिए फवारे भी बनाए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि रूट 47 सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की की एक नई दास्तान है।
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار استنبول سے متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار مشترکہ وزارتی کمیشن اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ یو اے ای روانگی سے پہلے اسحاق ڈار کی OIC وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت، ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات بھی کی۔ چینی درآمد کرنے کے بعد اب برآمد ہوگی۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ کی 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس۔ چینی کی فراہمی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ گلگت بلتستان کا 1 ارب 48 ارب سے زائد کا بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، ترقیاتی بجٹ کے لیے 37 ارب روپے مختص، گندم سبسڈی کی مد میں 20 ارب روپے کی تجویز، تعلیم کے لیے 1 ارب 47 کروڑ روپے مختص، سیاحت کے شعبے کے لیے 9 کروڑ روپے کی تجویز۔ بارش کے بعد حبس نے سر اٹھا لیا۔ میدانی علاقوں میں گرمی کی ایک اور لہر۔ سربی 46 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کا گرم ترین مقام تربت، جیکب آباد اور دادو 45، نوکھنڈی اور خیرپور میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور اور ملتان 42، لاہور اور اسلام آباد 38، کراچی میں پارہ 36 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد اور بالائی KP میں، اس کے علاوہ شمال مشرقی پنجاب میں بارش کی پیشگوئی۔